आई समटाइम्स मैं कभी कभी थिंक सोचता हूँ दैट के द ब्राइट बॉय ये ज़हीन लड़का हु हैज़ ऑलवेज जिसने हमेशा डिपेंडेड मुनहसर रहा है ऑन हिज एबिलिटी अपनी काबिलियत पर टू गेट थिंग्स क्विकली कि वो जल्दी चीज़ों को हासिल कर ले जल्दी चीज़ों को समझ जाए और उनको कंप्लीट भी कर दे इज़ द मोस्ट सबसे ज़्यादा पिटिएबल काबिल रहम ऑब्जेक्ट चीज़ है अमंग में से ऑल तमाम और हमारे फेलिंग नाकाम स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा हर्बर्ट कह रहा है कि ये जो इंसान है, ये जो ब्राइट बॉय है, ये सबसे ज़्यादा काबिल रहम है। जितने भी नाकाम होने वाले तुलबा हैं उन सब में सबसे ज़्यादा काबिल रहम क्यों है? क्योंकि ये हमेशा मुनहसर रहा है अपनी एबिलिटी पे, अपनी काबिलियत पे कि चीज़ों को वो जल्दी से समझ जाता है, जल्दी रिसीव कर लेता है। खुद उसकी एफर्ट उसको करने की जो है वो कोई आदत नहीं है उसको, ना ही एफर्ट करने का रियल तरीका आता है, रियल एप्लीकेशन का पता है कि मेहनत किस तरह से की जाती है, एफर्ट किस तरह से की जाती है। अब ये जो लाइन्स ने कही है हर्बर्ट ने कि मैं ये सोचता हूँ ये ज़हीन लड़का जो है ये सबसे ज़्यादा काबिल रहम है तमाम नाकाम स्टूडेंट्स में से, जिसने लाइन कही है हर्बर्ट ने इसको आगे एक्सप्लेन किया है कि उसने क्यों कहा है। फोर का मतलब वैसे के लिए होता है, ठीक है, फोर का मतलब, लेकिन इसका दूसरा मायने है क्योंकि। तो फोर क्योंकि इट इज ये है ऑलमोस्ट, अच्छा ये पिछली वाली की एक्सप्लेनेशन है। हर्बर्ट ने कहा ना कि मैं सोचता हूँ कि ये सबसे ज्यादा काबिल रहम है ये स्टूडेंट, तो वो क्योंकि इट इज ये है ऑलमोस्ट तकरीबन आ ट्रेजिडी एक सानहा टू सी ये देखना ऑल ऑफ दिस ये तमाम कीननेस जोश गोइंग टू वेस्ट ज़ाया हो जाए एंड और टू फील महसूस करना दैट के द एंटायर अपॉर्चुनिटी जितना भी तमाम मौके या जो भी मौका दिया गया था विच द कॉलेज जो कि कॉलेज ने हैज़ टू ऑफर जो दिया था इज पास्ड अप वो गुजर जाए या गुजर गया है बिकॉज क्योंकि ऑफ टू बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव माइंड कबूल करने वाला दिमाग। अब हर्बर्ट कह रहा है कि ये जो स्टूडेंट है जो ज़हीन लड़का है ये काबिल रहम क्यों है, उसकी नज़र में ये काबिल रहम है तमाम नाकाम स्टूडेंट्स में से। तो वो कह रहा है उसकी वजह ये है कि इसका जो जहन है वो बहुत ज़्यादा कबूल करने वाला दिमाग है, बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव माइंड है। इस रिसेप्टिव माइंड की वजह से जो अपॉर्चुनिटी कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है कि इंसान ये जो स्टूडेंट है ये अपने माइंड को ग्रो करे, ये ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो रिसेप्टिव माइंड जो ब्राइट बॉय है ये ग्रो नहीं कर रहा, और जितनी भी कॉलेज इसको ऑफर्स प्रोवाइड कर रहा है क्रिएटिविटी को बढ़ाने में या अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने में, सारी ऑफर्स जो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है वो गुजर जाए, खत्म हो जाए, यानी वो उसको बस ऐसे ही ज़ाया कर दे। तो ये सारा कुछ देखना जो है ये एक ट्रेजेडी है हर्बर्ट के लिए कि जो अब वो टीचर है वो देख रहा है कि जो इंतज़ामिया है और जो बाकी टीचर्स हैं और वो भी शामिल हैं इन सब में, कि वो जितना ज़्यादा जो है सोच रहा है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ग्रो करें मेंटली तौर पे, खुद को स्टेबलाइज करें, वो अच्छा सा एक इंसान बने, खुद इंडिपेंडेंटली सोचना जो है वो सीखें। लेकिन ये लड़का जो है ब्राइट बॉय ये अपनी एबिलिटीज़ के वो जल्दी से चीज़ों को जो है वो समझ जाता है, इस चीज़ के ऊपर इतना मुनहसर हो गया है, चीज़ों को ख़त्म करने के लिए तैयार है कि बस मैं जल्दी से इस चीज़ को क्रॉस करूँ, इस स्टेज को। पढ़ाई में बिल्कुल जो है वो अपनी एक क्रिएटिविटी क्रिएट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, क्यों इसका दिमाग जो है वो एक रिसेप्टिव माइंड है, बहुत ज़्यादा कीननेस जोश है इसके अंदर। अच्छा, रिसेप्टिव माइंड उस दिमाग को कहते हैं जो चीज़ों को बहुत जल्दी पिक कर लेता है, मतलब कबूल करता है हर चीज़ को, जो उसको कहा जाए वो जी हजूर करेगा, समझ जाएगा जल्दी से चीज़ों को बातों को, जोश होता है उसके अंदर चीज़ों को जानने का, ठीक है। लेकिन ऐसा दिमाग इंडिपेंडेंटली खुद से कुछ भी क्रिएट करने से कासिर है, वो खुद से मेहनत नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट रहता है कि उसको चीज़ें समझा दी जाए, समझ आ गई बात खत्म, उससे आप इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन करो कुछ तो वो नहीं, इसका इंडिपेंडेंटली उसको कोई सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का क्रिएट नहीं कर सकता, ये इसके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता, ठीक है। हाँ, रिसेप्टिव माइंड बहुत ओपन माइंडेड होते हैं लोग जो रिसेप्टिव माइंड होते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ सामने से आती भी नजर आती है। ये समझ लें ऐसा माइंड है कि जो सिर्फ
جو ہے وہ انفارمیشن کو اپنے اندر سوک کرنا جانتا ہے, ٹھیک ہے, انفارمیشن کو خود لینا جانتا ہے. لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ خود سوچ کے کوئی چیز کریٹ کرو, چاہے وہ کوئی تھاٹ ہی کیوں نہ ہو, تو یہ اس چیز سے قاصر ہے. اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی کسی چیز کا سلوشن دو, یہ اس چیز سے قاصر ہیں. یہ وہ بچے ہیں جن کو پڑھانے کے بعد پیپر میں اگر گھما کے سوال دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں جو ٹیچر نے پوچھا, ٹھیک ہے, ہم اس کو جانتے نہیں ہیں, ہمیں یہ جو پڑھا ہے یہ تو کچھ اور تھا, اب جو کوسچن آیا یہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. یہ برینز جو ہیں ریسیپٹیو مائنڈ ہوتے ہیں, ان کے اندر چیزوں کو ایڈمٹ کرنے کی, ریسیو کرنے کی جو کوالٹی ہے وہ تو اچھی ہوتی ہے, لیکن ان کے اندر جو خود سے ایک چیز ہوتی ہے نا, کہ جو ابیلٹی ہوتی ہے, وہ ان کے اندر خود کی اپنی ابیلٹی کے انڈیپینڈنٹلی سوچنا, وہ چیز کے اپنا انسان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, وہ چیز ان کے اندر نہیں ہوتی. اس لیے یہ بچے جو ہیں سب سے زیادہ قابل رحم ہے, کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹلی, آپ انہیں کہہ سکتے ہیں یہ روبوٹس ہیں, ٹھیک ہے. روبوٹ کے اندر بھی آپ چیز فیڈ کرتے ہیں نا, چیز آپ انسٹال کر دیں, یہ ایک کمپیوٹرائز یا ایک روبوٹک مائنڈ ہے, یہ انڈیپینڈنٹلی سوچنے سے قاصر ہے. جیسے روبوٹس جو ہیں وہ خود سے انڈیپینڈنٹلی کوئی چیز نہیں سوچ سکتے ہیں, سملر ٹو ان دس وے یہ بچے ہیں. تو اس لیے ہربرٹ کے لیے یہ سب سے زیادہ قابل رحم ہے. اور اسی مائنڈ کی جو ہے وہ آگے کہہ رہا ہے کہ کیور جو ہے, اس کا جو علاج ہے فار دس سورٹ آف تھنگ, اس طرح کے جو برین کا جو علاج ہے, از اگین دوبارہ ناٹ ایزی, آسان نہیں ہے. فور کیونکہ اس میں انوالوز شامل ہے این انٹائر, اب اس کیور کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کیور میں کیا شامل ہے, فور اٹ انوالوز, اس میں شامل ہے این انٹائر مکمل چینج, بدلاؤ آف ایٹیٹیوڈ, رویے کی تبدیلی شامل ہے. چینج آف ایٹیٹیوڈ, فور اٹ انوالوز, اس میں شامل ہے این انٹائر مکمل چینج, تبدیلی آف ایٹیٹیوڈ, رویے کی. اب اگر ایک بچہ جو ہے اس کا ریسیپٹیو مائنڈ ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو, تو obviously اس کو جو نہیں جس چیز کی عادت وہ اس کو کرنا پڑے گا. سپوز وہ کوسچن نہیں کرتا ٹیچر سے, وہ چپ کر کے سارا کچھ نوٹ کرتا ہے اور اس کو ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے ٹیچر نے کہا ہے, جسٹ لائک اے روبوٹ. تو اب اس کو اپنی مینٹیلٹی چینج کرنی ہے, تو اسے ٹیچر سے سوالات سٹارٹ کرنے پڑیں گے, اس کو خود سوچنا پڑے گا, اس کو کوسچنس اپنے برین میں کریٹ کرنے پڑیں گے, اس کو یہ رویہ, یہ ایٹیٹیوڈ کریٹ کرنا پڑے گا کہ اس کو نگیٹ کرنا ہے. اگر اسے کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کو اس کے بارے میں سوچنا ہے جو اس نے پہلے نہیں کیا. تو پھر یہی ایٹیٹیوڈ کی جو ایک چینجنگ ہے وہ اس کو لانی پڑے گی, کہ پہلے والے ایٹیٹیوڈ کو ختم کرنا پڑے گا. اینڈ اور دا فارمنگ, بنانا آف اے کمپلیٹلی, مکمل, نیو, نئی سیٹ آف ہیبٹس, عادات کے مجموعے, بالکل ایک نئی قسم کی جو عادتیں ہیں وہ اس کو اپنانی پڑیں گی اپنے ریسیپٹیو مائنڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور یہ بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے, کیونکہ چیز کی اگر انسان کو عادت ہو جائے, سپوز آپ ایک برائٹ بوائے ہو, تو آپ کو اس چیز کی عادت ہے, آپ کو ہر کام جلدی سے کر لینے کی جو ہے وہ عادت ہے, تو اس چیز کو ٹھیک کرنا تھوڑا سا اس وجہ سے مشکل ہے. یہ تھوڑا سا, یہ نہیں کہ ناممکن ہے, ٹھیک ہے. نو ون, کوئی بھی نہیں, کین ڈو دس, یہ کر سکتا, بٹ لیکن دا بوائے ہمسیلف, یہ صرف وہ لڑکا خود ہی کر سکتا ہے اپنے ساتھ اپنے بھی, کیونکہ اس میں ٹوٹلی برین کو جو ہے آلٹر کرنے کی, بدل دینے کی, چینج کرنے کی, مینٹیلٹی چینج کرنے کی بات کی گئی ہے, ٹھیک ہے. ہربرٹ کہہ رہا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی نہیں سوچ سکتے, ایک کریٹیوٹی نہیں ہے ان کے مائنڈ میں, تو اس چیز کو وہ بچہ ہی خود ہی ٹھیک کر سکتا ہے, کوئی اس کے برین میں انٹر ہو کے اس کو ری پروگرام نہیں کر سکتا. آل دیٹ, یہ تمام دا ریسٹ آف, اچھا آل دیٹ, یہ تمام دا ریسٹ آف اس, باقی جتنے بھی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آل اس لوگ ہیں, کین ڈو, جتنے بھی باقی ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں, جس ٹو پوائنٹ آؤٹ, کہ وہ نشاندہی کر دیں, وٹ کیا ہے, از دا میٹر, معاجرہ, کے معاملہ کیا ہے, اس لڑکے کو سمجھا سکتے ہیں. سپوز میں اب آپ کو بتا سکتی ہوں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ریسیپٹیو مائنڈ ہے, تو یو کین ڈو, کہ آپ اپنے پہلے رویے کو چینج کریں اور اپنی عادات کو بدلیں. سب سے پہلے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کوسچننگ سٹارٹ کریں, آپ کلاس میں جو بھی پڑھ رہے ہو, جو بھی سن رہے ہو ٹیچر کی بات, کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہو, کچھ نہ کچھ آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا, ایک سٹیپ لینا پڑے گا. آپ کوسچننگ کرو ٹیچر سے جو وہ پڑھا رہی ہیں, اور اسپیشلی جب وہ کوسچن کریں تو کوشش کرو کہ اس کا جواب دینا ہے. جسٹ try to raise your hand in the class and answer it. اور سب سے زیادہ اس میں رول ٹیچرز کا بھی آتا ہے. کچھ ٹیچرز ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ کلاس میں آتے ہیں, I have actually experienced this in my
in my life. کیا کرتے ہیں کہ وہ کلاس میں آتے ہیں اور ان کا ایک رویہ ہوتا ہے لائک اسٹرکٹ قسم کا, اور آ کے جو پڑھایا چلے گئے. کوسچن اگر بچے پوچھ رہے ہیں تو اس کا ہاف ہارٹیڈ آنسر دے دیا, اور اسٹرکٹ بیہیویئر وہ اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ ان سے کوئی بھی کوسچن جو ہے وہ زیادہ نہ کرے. سمپلی میں نے یہی آبزرو کیا, یہ میری اسکول ٹائمس کی بات ہے. تو یہ رویہ میں نے دیکھا, اور اگر بچے سوال کریں گے تو آبویسلی ٹیچر کو وہ ایک اسٹرکٹ بیہیویئر کی جو ایک لیئر ہے اس سے باہر آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کوسچن کرو, ٹیچر اسٹرکٹ ہے نو میٹر, مار پڑے گی پڑھنے دو, آپ کی انسلٹ کر دیتے ہیں ٹیچر کرنے دو, آپ کو اپنے مائنڈ کی کیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں اسٹوڈنٹ سے اس وقت مخاطب ہوں. آپ جو ہے اپنی برین کی سوچو, اگر ریسیپٹیو مائنڈ ہے تو اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن آپ کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کو خود انیشیٹو لینا پڑے گا. اگر آپ کے اندر کانفیڈنٹ کم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوسچننگ نہیں کر سکتے, آپ ایک ٹارگٹ رکھو, میں نے ایک دن میں ایک لیکچر میں ایک کوسچن تو پکا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے. دا کوسچن سوال آف ہیلتھ. اچھا, فرسٹ لائن جو ہم نے پڑھی تھی اس چیپٹر کی, یہاں پہ واپس آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. آف دا بوائز ہو ڈو ناٹ ریچ, ان لڑکوں میں سے جو نہیں پہنچ پاتے دیئر نیچرل, اپنی قدرتی اکیڈیمک باؤنڈری, تعلیمی حد کو, ڈیورنگ دا کورس, دورانیے میں, آف دیئر کالج کریئر. اب یہ بچوں کی اب بات جو ہے نا کہ یہ نہیں پہنچ پاتے اپنی تعلیمی اکیڈیمک باؤنڈری کو, جو ہے وہ یہ لڑکے, آف دا بوائز, ان لڑکوں میں سے. ٹھیک ہے, فیل ہو جانے والوں کی ہم نے بات کر لی ہے. یہ دو کیٹیگریز کے تھے لوگ, ایک جو کوشش کرتے ہیں, ایک جو کوشش نہیں کرتے. ان کو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا, یہ یہاں تک آتے ہیں میٹر تک. یہ جو پہلی لائن ہے نا, اب وہ اس کی آگے ہم ایکسپلینیشن دا کوسچن سے دیکھیں گے, کیونکہ یہ کیوں فیل ہو جاتے ہیں یا یہ کیوں نہیں جو ہے وہ پہنچ پاتے, ان کو کیا مسئلہ ہے, ان کے ساتھ کیا اور کیا مسئلے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں ریسیپٹیو مائنڈ کے علاوہ, اور نروس ہیبٹس جو فرسٹ پیراگراف میں ہم نے پڑھا اس کے علاوہ اور کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی اکیڈیمک باؤنڈری کو پہنچ نہیں پاتے. دا کوسچن سوال آف ہیلتھ